تمہارا رب تمہارا داتا تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو یہ بھی نہیں کہا کہ سنتا ہوں، ڈائریکٹ پہلے ہی بات وہی کہہ دی استجب لکم، تم پکارو میں قبول کرتا ہوں۔ اے میرے بندے کیوں گلا کرتا ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ رب العالمین ہماری سنتا نہیں؟ ارے رب العالمین نے تو ابلیس کی بھی سنی، جب ابلیس نے کہا الہ العالمین میں اکیلا دوزخ میں جانا نہیں چاہتا، تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، میری عمر کو بڑھا دے۔ اللہ نے کہا جا الی یوم الوقت المعلوم، ہم تمہیں وقت معلوم تک، وقت مقررہ تک ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں۔ اس کی دعا کے نتیجے میں ابلیس آج تک زندہ ہے اور اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ اور کیا آپ نعوذ باللہ ابلیس سے بھی خود کو 4 قدم آگے سمجھتے ہیں؟ اللہ ابلیس کی قبول کر رہا ہے اور ہم کہ ہماری نہیں سنتا، ہم گناہگار ہیں، اور فلاں اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے اللہ اس کی ٹال ہی نہیں سکتا۔ آج میں ایک کلپ سن رہا تھا، آپ کے لاہور کے سید طیب شاہ گیلانی، یہ ٹی وی پروگرام میں بھی کئی دفعہ ہمارے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں، بریلوی ہیں لیکن اندر سے پوری رافضیت کوٹ کوٹ کر بھری۔ ابھی موبائل میں وہ کلپ میرے پاس موجود ہے، میں نے اپنے کئی دوست، آج ہی میرے پاس آیا، میں نے کئی ساتھیوں کو بھیجا کہ دیکھو ان لوگوں کی عقائد دیکھو۔ کہتا ہے کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی تھی نا، وہ پتہ ہے کہ وہ ٹھیک کیسے ہو؟ غوث پاک نے اپنا لعاب دہن اس کی آنکھوں میں لگایا تھا تو اس کی آنکھیں آ گئی تھی۔ پھر خود کہتا ہے کہ آپ بولو گے غوث پاک تو اس وقت حضرت یعقوب کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور اس کی آنکھوں پہ ڈالا اور وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن نے یہ تو کہا کہ کرتا ڈالا، لیکن کرتے کے پیچھے کیا چھپا تھا یہ تو غوث پاک نے بتایا کہ کرتے کے پیچھے میں تھا۔ ادریس علیہ السلام معراج پہ گئے، ایک ہی کلپ ہے پورا لمبا، ادریس علیہ السلام معراج پہ گئے اور وہاں ان کا دل لگ گیا اور پھر نیچے نہیں آئے، یا اللہ بس میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ اب تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں۔ پتہ ہے یہ وہاں گئے کیسے اور بیٹھے کیسے؟ غوث پاک کی ہاتھ پکڑ کے لے گئے تھے، اور پھر جب جنت الفردوس میں پہنچے غوث پاک نے کہا بس یہیں ٹھہر جاؤ۔ غوث پاک کی سفارش سے وہ آج تک جنت ہیں۔ اب ایسی اور لوگ تقریر، یہ بات تقریر کے دوران ہے اور مجمع آشش کر رہا ہے، واہ واہ کوئی واہ، جیسے ان لوگوں کے مجمع میں ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں زیادہ تر سبحان اللہ چلتا ہے، ان کے ہاں واہ واہ چلتا ہے، اور آپ بھی سبحان اللہ اکثر اسی وقت کہتے ہیں جب مولوی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر جتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا سبحان اللہ۔ اور شاید اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ہم سے کہلواتا ہے، کیوں کہ اب تو کہے کہ مولوی تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ جھوٹ بولنے سے پاک، وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے۔ میرے بھائیوں، تقریر سننا بھی ایک فن ہے، جیسے کرنا فن ہے نا، سننا بھی ایک فن ہے۔ آپ توجہ سے سنیں، خاموشی سے سنیں، تاکہ آپ بات پوری سمجھ سکیں، اور آپ کو خود مولوی کی غلطیاں بھی نظر آئیں گی جب آپ توجہ دیں گے، اور جب آپ توجہ نہیں دیں گے واہ واہ اور سبحان اللہ تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے۔ ساری رات جلسہ سنیں گے، صبح گھر والے پوچھیں گے ساری رات جلسے میں بیٹھا رہا، ہاں تو کیا کہا مولویوں نے، یہ تو پتہ نہیں پر مزہ بڑا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جلسے مزے کے لیے نہیں ہوتے، آپ کو دین سکھانے کے لیے ہوتے۔
آپ کا عقیدہ درست کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے کہا کہ یہ اتنے کمزور ہیں، اگر یہ سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ نے اگلی اس سے بھی زیادہ بات کہی، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ایک ذرہ اڑا کر کے لے جائے، گویا آسان زبان میں یوں کہیے، اگر حضرت جی کے سامنے حلوے کی پلیٹ دیسی گھی میں بھنی رکھی ہو، سوجی کا ایک دانہ مکھی اپنے منہ میں لے کے اڑ جائے، لا یستنقذوہ من، فرمایا یہ سارے مل کر اس مکھی سے وہ ذرا واپس کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اتنے کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو اس کو پکارتے ہیں یا مکھی سے چھیننے والے وہ بھی کمزور، مکھی بھی کمزور، غیر اللہ کو پکارنے والے بھی کمزور، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اللہ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدر، ان نابکاروں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کا اللہ استحقاق رکھتا تھا، اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ وما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، اللہ رب العالمین طاقت والا، غالب ہے، زبردست، اللہ قدرتوں کا مالک ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، اگر کوئی مانے گا تو اس کو اپنا فائدہ ہے، نہ مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ رب کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، اتنے کمزوروں کو مت پکارو۔ اسی لیے کسی نے کہا اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، ارے دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں، رب العالمین کی نعمتیں، رب العالمین کے احسانات دیکھیے۔ آپ ثقیل سے ثقیل چیز، فولاد جیسی مضبوط چیز بھی آپ زمین میں دفن کر دیں، کچھ عرصے بعد زمین کی نمی، اس کی برودت، اس کی حدت اور شدت، لوہے اور فولاد جیسی چیز کو بھی گلا سڑا کر زنگ میں تبدیل کر کے خاک بنا دیتی ہے۔ لیکن اللہ کا احسان دیکھیے، جو نرم و نازک دانہ انسان زمین میں امانت دفن کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی یہ زمین اس دانے کو گلانے اور سڑانے کے بجائے کئی 100 دانوں میں واپس کرتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور آپ اس احسان کو بھول جاتے ہیں۔
اللہ نے اس کو خاص طور پر کہا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ، ارے زمینوں سے تم کھیتیاں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ہم اگاتے ہیں۔ اور پھر دیکھو وہ ایک دانہ بھی آپ کو درس توحید دے کے جاتا ہے۔ وہ ایک دانہ جب نکلتا ہے کونپلی نکلتی ہے اور بالکل ایسے سیدھی انگلی کی طرح، جیسے شہادت کی انگلی ہوتی ایسے انگلی کی طرح وہ گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ لوگوں میرا پیدا کرنے والا خالق مالک روزی دینے والا ایک ہے۔ اوپر بھٹا لگتا ہے، سینکڑوں کی تعداد، باجرے کا بھٹا دیکھیے، مکئی کا بھٹا دیکھیے، گندم کا بھٹا دیکھیے، کتنی تعداد میں دانے لگتے، اگے ایک ہی دانے سے ہے، اس سے کئی 100 دانے بن گئے۔ گویا وہ پودا ہی آپ کو درس توحید دے رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، دینے والا وہ جو تنا تھا کہ دیکھو دینے والا ایک ہے، بھٹے پہ جب دانے بڑھ گئے، کھانے والے اللہ سے مانگنے والے اللہ کے فقیر وہ بہت ہے۔ اللہ خود کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، ارے تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ گھر میں بھلے چودھری ہو، میری دربار میں تم فقیر ہو۔